زہد اور تقویٰ کے پیکر، زہد اور تقویٰ کے پیکر حضرت عبدالرؤوف، 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 طالبان حق کے رہبر، طالبان حق کے رہبر حضرت عبدالرؤوف، طالبان حق کے رہبر حضرت عبدالرؤوف۔ حضرت علامہ جاوید چشتی صاحب نے قریب 8:30 پونے 9 بجے فون کیا کہ آنا ہے۔ میں نے 3 شعر لکھا تھا، میں نے کہا 1-2 شعر اور ہو جائے تو جلدی جلدی میں نے کہیں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ لوگ معاف کیجئے گا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زہد اور تقویٰ کے پیکر حضرت عبدالرؤوف، اہل علم و فضل نے مانا ہے بے شک آپ ہیں، اہل علم و فضل، اہل علم و فضل نے مانا ہے بے شک آپ تھے، اہل علم و فضل نے، اہل علم و فضل نے اہل علم و فضل نے مانا ہے بے شک آپ تھے، علم و حکمت کے سمندر حضرت عبدالرؤوف، علم و حکمت کے سمندر حضرت عبدالرؤوف۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، جانشین ابو حنیفہ نائب احمد رضا، جانشین ابو حنیفہ نائب احمد رضا، جانشین ابو حنیفہ جانشین ابو حنیفہ مظہر احمد رضا، حافظ ملت کے مظہر حضرت عبدالرؤوف، حافظ ملت کے مظہر حضرت عبدالرؤوف۔ اور اشرفیہ کو بنایا ہے جہاں میں بے مثال، اشرفیہ کو بنانا ہے جہاں میں بے مثال، اشرفیہ کو بنانا ہے جہاں میں بے مثال، کہتے رہتے تھے یہ اکثر حضرت عبدالرؤوف، کہتے رہتے تھے یہ اکثر حضرت عبدالرؤوف۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، اشرفیہ کی ترقی کی تمنا صبح و شام، اشرفیہ کی ترقی کی تمنا صبح و شام، اشرفیہ کی ترقی، اشرفیہ کی ترقی کی تمنا صبح و شام، رکھتے تھے سینے کے اندر حضرت عبدالرؤوف، رکھتے تھے سینے کے اندر حضرت عبدالرؤوف۔ اور آپ کی دانشمندی، آپ کی سوجھ بوجھ کہ حضور حافظ ملت نے
ان کو اشرفیہ کا ایک سمجھیے کہ قاضی بنا دیا تھا. کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا طالب علموں کا یا اور بھی کوئی معاملہ تو کہتے تھے جاؤ حافظ جی کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے. اسی کے تناظر میں میں نے یہ مقطع کہا ہے: اے تبسم وقت کے قاضی تھے بے شک بے مثال، اے تبسم وقت کے قاضی تھے بے شک بے مثال، اے تبسم وقت کے، اے تبسم وقت کے قاضی تھے بے شک بے مثال، فیصلہ کرتے تھے بہتر حضرت عبدالرؤوف، فیصلہ کرتے تھے بہتر حضرت عبدالرؤوف، حافظ ملت کے مظہر حضرت عبدالرؤوف.